بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، میں نے ایک کالم لکھا ہے BBC کے لیے جس کا عنوان ہے اب انصاف کی راہ میں سموسہ نہیں آئے گا. اور سموسے کا ذکر اس میں اس لیے ہے کہ 2012 میں ایک سموسے کا کیس بھی سنا گیا تھا، لیکن بہرحال پورا کالم آپ کے سامنے رکھتی ہوں. طاقت اور اختیار کے بیچ اصل امتحان ظرف کا ہے. اختیار ظرف کے تابع ہو تو طاقت سرنگوں رہتی ہے. 9 مارچ 2007 کی خوشگوار دوپہر طاقت نے اختیار کو چیلنج کیا اور ظرف کہیں توازن کھو گیا. یہ شام جسٹس افتخار چودھری اور جنرل مشرف کے طویل دور اقتدار کے زوال سے موسوم ہے. 9 مارچ کے بعد عدالتی تحریک کا آغاز اور پھر لامحدود عدالتی اختیار کے استعمال یعنی از خود نوٹس کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کا شاخسانہ عدلیہ انتظامیہ چپکلش بنی، جبکہ جنرل مشرف کے دور سے اکتائی اور ناکامی کا بوجھ گلے سے اتار پھینکنے کو تیار اسٹیبلشمنٹ نے بھی عدالتی تحریک کو غنیمت جانا. سیاسی جماعتیں عوامی اور میڈیا کے دباؤ میں معزول ججوں کے پیچھے چھپتی دکھائی دیں اور یوں ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کا انجام دیکھنے کو نہیں مل رہا. جسٹس افتخار چودھری عوامی چیف جسٹس کہلانے لگے اور دانشوروں نے بظاہر دو طاقتوروں کے تنازع کو یوکرین کی ایک تحریک اورنج انقلاب کی طرح قرار دے کر تقویت بخشی. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ نے مشرف مخالف عوامی غم اور غصے کو اظہار کا رستہ اور اپنے اختیار کے دوبارہ حصول کا اہم ذریعہ بھی بنایا. جسٹس افتخار چودھری کا دور عدالتی ہیڈ لائنز کا دور تھا. پیپلز پارٹی کی کمزور حکومت اور فیصلے جسٹس چودھری کی عدالت کی زینت بنتے رہے. از خود نوٹس کے دور میں ایک طرف ترکی کی کمپنی رینٹل پاور معاہدوں اور ریکوڈک کی بین الاقوامی ڈیل سے متعلق متنازع فیصلے ہوئے جس کا ذکر قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز یعنی پرسوں کی بات ہے اپنے تاریخی فل کورٹ اجلاس میں بھی کیا، تو دوسری جانب ایک اداکارہ کے پرس سے شراب کی بوتل کی برآمدگی کے بھی نوٹسز لیے. جسٹس افتخار چودھری کے دور میں از خود نوٹسز کی تعداد 79 رہی اور جو اب تک آئین کے آرٹیکل 184 کے 3 کے تحت لیے جانے والے از خود نوٹسز کی سب سے بڑی تعداد ہے. جسٹس چودھری کے بعد یہ اختیار میاں ثاقب نثار نے سب سے زیادہ 47 مرتبہ استعمال کیا. سیاسی فیصلے ایک طرف، KPLA جیسے متنازع نوٹسز عدالتوں اور سیاسی رہنماؤں کے دوران قید جیل میں چھاپوں تک کے معاملات پر اختیارات کا استعمال کیا گیا. پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ایک طرف ہزاروں مقدمات التوا کا شکار رہے تو دوسری جانب عدالت عظمیٰ میں سموسے تک کی قیمتوں کو ریگولیٹ بھی کیا گیا. عدالتیں پکوڑا بیچنے والے اخباروں کا ایندھن بنتی رہیں اور انصاف سر بازار رسوا ہوا. بندیال دور میں از خود نوٹسز اور بینچز کی تشکیل کا اختیار جس طرح استعمال ہوا اس کی بھی مثال نہیں ملتی. عدالت سیاسی مقدمات بھگتاتی رہی اور مفاد عامہ کے نام پر مخصوص مقاصد کا حصول منشا قرار پاتا رہا. اب جب گزشتہ حکومت نے اس اختیار کو ریگولیٹ کیا تو مفادات کے ٹکراؤ کی عجیب تصویر نظر آئی. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ نے پہلی ہی سماعت پر اپنے اختیار کو ختم کرنے کے لیے رکھی اور وہ بھی TV پر براہ راست نشر کر کے. مگر ذرا ٹھہریے جناب چیف جسٹس صاحب، یہ براہ راست نشریہ کچھ خوفزدہ سا کر رہا ہے کہ کہیں آپ ایک اختیار واپس کریں اور عوامی پذیرائی کا اختیار اپنے ہاتھ نہ لے لیں. جناب، یہ عوام پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، لہٰذا یقین ہے کہ آپ TV شائقین کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر عدالتی لطف کے سامان کا بندوبست نہیں کریں گے. کون سے مقدمات TV پر دکھائے جائیں اور کون سے نہیں، اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. فقط آئینی کیسز کے بارے میں مقدمات ٹیلی وائز ہوں تو بہتر ہے. ہو سکے تو اس پہ بھی ایک کمیٹی بن جائے اور ہماری اطلاع ہے کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. جناب، گزارش ہے کہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، نگران ہی صحیح مگر وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہیں اور گو سینٹ کی راہداریوں میں سے لاپتہ افراد پر قانون یقیناً غائب ہوا ہے، مگر چیئرمین سینٹ ہیں تو بلوچ ہی، اور تو اور وزیر داخلہ بھی بلوچ ہیں. لہٰذا اس حسین اتفاق کا فائدہ اٹھائیے اور ہزاروں لاپتہ افراد کا پتہ لگائیے جن میں بلوچستان کے ڈاکٹر دین بلوچ، عبدالحمید زہری، تاج محمد سرپراہ، پنجاب کے مدثر نارو اور عمران ریاض اور کئی ناکردہ گناہ کی سزا پانے والے جنید حفیظ جن کئی سالوں سے یہ جیل میں پڑے ہیں، جس کا پتہ معلوم مگر نامعلوم ان کو بھی انصاف فراہم کیجیے.
فقط ایک بار 57,000 مقدمات کی فائلوں کو چھانٹ لیں۔ برس برس گرد کی تہوں میں لپٹے مقدمات اور فائلوں کو جھاڑ کر اپنے ادارے میں سیاسی ججوں کو غیر سیاسی اور انسانی حقوق کے مقدمات سونپیں۔ ڈیڈ لائن مقرر کریں کہ پھانسی شدہ ملزموں کو رہائی کا حکم اس وقت نہ ملے جب وہ زندگی سے رہا ہو چکے ہوں۔ ایسے اقدامات کریں کہ وقت پر انصاف کو پھانسی کے پھندے سے بچایا جا سکے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے پروٹوکول سے انکار کر دیا، سلامی کے چبوترے پر بھی آپ کھڑے نہیں ہوئے، مگر آپ کے ادارے میں موجود جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا، ان کے احتساب کا بھی کوئی طریقہ کار اختیار کریں۔ نیشنل بینک کے ملازمین کی پینشن کا مسئلہ ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا ریفرنس، سب نظریں اب آپ پر ہیں۔ انتخابات قریب ہیں اور آپ نے اہم فیصلے کرنے ہیں، لہٰذا سب ذمہ داری اگلے 13 ماہ آپ کے کندھوں پر رہے گی۔ کیا کریں قاضی صاحب، آپ ایک ہیں اور مقدمات کی طرح امیدیں ہزاروں۔ امید ہے اب انصاف کی راہ میں سموسہ نہیں آئے گا۔